آگے پھر اوصاف ہیں جو بندوں میں ہونے چاہیے، اور وہ 5 اوصاف ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جن کو جنت کی وراثت ملے گی، آخرت کی وہ نعمتیں ملے گی جو خیر الابقا ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ استجابوا لربهم، جو اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ مستعد رہتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں۔ حکم ماننا، استجاب، ایک اجابو اور ایک استجابو، دونوں میں فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ اجابو کا معنی حکم ماننا، اور استجابو کا معنی فوری تیزی سے حکم ماننا، کسی تاخیر اور کسی تأمل کے بغیر۔ جو حکم، جو امر اللہ کا پہنچے اس کو فوراً مان لے، فوراً قبول کر لے، یہ استجابو۔ تو وہ لوگ ہیں یہ جو رب تعالیٰ کے امر کو فوراً قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے استجابت کرتے ہیں، اور فوری اس کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے نہیں ہیں، تاخیری بہانے نہیں ڈھونڈتے، اپنی تعویلات سے اس کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم پر غیروں کی باتوں کو، اپنے پیروں کی، اماموں کی، باپ دادا کی باتوں کو غالب نہیں کرتے، سب کو ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کے امر پر۔ انہیں جنت کی وراثت ملے گی۔ والذین استجابوا لربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے لیے، اس کے حکم ماننے کے لیے فوری تیار رہتے ہیں اور اس حکم کو فوراً مانتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز ان کے ذہن پر سوار رہتی، وقت سے اس کو لیٹ نہیں کرتے، اور قائم کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں نماز کو۔ سیدھا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو سیدھا کر کے پڑھنا، وقت کی حفاظت کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پوری نماز میں اول سے آخر تک اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کی تطبیق کے ساتھ۔ آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، کہاں ہاتھ باندھتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے سجدہ کرتے تھے، کیسے تشہد کرتے تھے، پوری نماز اور تمام نماز کی حالتوں میں سنت رسول کی تطبیق، یہ اقام الصلاۃ۔